الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال تعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، آج کا یہ دن 10 ذی الحجۃ الحرام کا، عید الاضحیٰ کا، بقرعید کا دن ہے۔ یہ دن اپنے اندر خصوصیت، فضیلت، اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی صبح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کی آیتوں میں۔ بہت سارے محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ان آیتوں میں 10 ذی الحجۃ الحرام کا دن بھی مراد ہے۔ تو اہمیت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اتنی اہمیت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ کیوں اہمیت والا ہے، کیوں فضیلت والا ہے، اتنی اہمیت اور فضیلت اس دن کو کیوں ملی؟ تو اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے محبوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ آپ اس آزمائش میں پورے اترے، اور پورا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا بہت ساری چیزوں میں، اور وہ اس پر کھرے اترے۔ جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بت پرستوں کا ماحول تھا، بت پرستوں کی سوسائٹی تھی۔ سب سے پہلی آزمائش تو یہی ہوئی کہ ایسوں کے بیچ آپ کو پیدا کیا گیا۔ تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو بات سمجھ میں آئی کہ جن چیزوں کو یہ لوگ پوج رہے ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، بے بس ہیں، عاجز ہیں۔ میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، اور بتو شاباش ہو تم کو، ترقی اس کو کہتے ہیں کہ نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے۔
تو یہ سمجھ میں آیا کہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں جس کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، اور خود قرآن عظیم الشان نے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ ستارے پر نظر پڑ رہی ہے، فرما رہے ہیں ھذا ربی، یہ میرا پالنہار ہے۔ وہ چلا گیا، غائب ہو گیا بادلوں میں، تو کہا جو غائب ہوگا وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، وہ کیسے پالنہار ہو سکتا ہے؟ چاند پر نظر پڑی، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا پالنہار ہے۔ وہ بھی دن ہوتے ہوئے چلا گیا، سورج نکلا آب و تاب کے ساتھ، تو اس کے بارے میں فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، یہ میرا پالنہار ہے۔ لیکن وہ بھی جب غروب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لخت ابراہیم علیہ السلام پر توحید کا ایک غلبہ سوار فرمایا، اور پھر وہ آیتیں جو قربانی سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت قلب میں آئی۔ اکیلے موحد ہیں اور پورا علاقہ، پوری سوسائٹی بت پرستوں والی ہے۔ ان کو سمجھایا بجھایا، مانے نہیں، میلے میں جانے کے بعد ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور ان میں جو بڑا تھا اس کے گلے میں ہتھوڑا ڈال دیا۔ واپس آنے پر جب باز پوچھ پرس کی، معلوم کیا، تو کہا تمہارا وہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو۔ قوم کہہ رہی ہے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو دعوت دی کہ جو بات نہیں کر سکے، جو تمہارے نفع نقصان کو سمجھ نہ سکے، اپنے خود کے نقصان کو سمجھ نہ سکے، وہ تمہارا پالنہار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کہ آگ کی نظر آپ کو کیا گیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح سالم آپ کو بچا لینا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کے ذریعے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ اس آزمائش سے بھی اللہ نے گزارا کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دینا۔ پھر قوم کے نہ ماننے پر، کہ ماننے والی قوم نہیں لگتی، آپ نے ہجرت فرمائی۔ آپ کے بھانجے تھے، اہلیہ تھی حضرت سارہ، اور آپ تینوں بھی چلے، عراق کی سرزمین سے ہوتے ہوئے ملک شام میں آپ پہنچے، اور وہاں مسکن بنایا۔ اور اتنے پورے عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ نے بھی محسوس کیا کہ ہم دونوں بڑھاپے کو پہنچنے کو ہے اور اولاد اب تک نہیں ہے، تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو گفٹ کیا سارہ علیہ السلام کے لیے، اور انہوں نے وہ دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ نے ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح کیا، اور مانگتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا آپ کو عطا فرمایا، اسماعیل۔ اب جب بچہ، نومولود بچہ، ایک اور آزمائش سے آپ کو گزارا جا رہا ہے کہ اس نومولود بچے کے ساتھ آپ یہاں سے ہجرت کیجیے، اور صرف ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو لے کر نکلے۔ چلتے گئے کہ کہاں رکنے کا حکم ہوتا ہے، کہاں ٹھہرنے کا حکم ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں جہاں آج مکۃ المکرمہ تعمیر ہے، بنا ہوا ہے، جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں پر بنایا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا۔ تو اس سرزمین پر پہنچ کر حکم ہوا کہ یہاں رکنا ہے۔ بے آب و گیا جنگل میں آپ کو ٹھہرایا گیا کہ یہاں نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ دور دور تک کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا۔ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پر کچھ زندگی کی رمق اور پہچان باقی رہتی ہے کہ پانی ہے، سبزہ ہے، درخت ہے، وہاں پرندے رہیں گے۔ پرندہ تک نہیں، ایسی سنگلاخ زمین میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا کہ یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ایک اور آزمائش وہ جو ہے کہ اللہ فرما رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بت پرستوں کے بیچ پیدا کر کے، پھر توحید کا
دل کے اندر ایک پرتو دے کر موحد بنا کر بت پرستوں کے بیچ رکھ کے پھر وہ آنکھ کی نظر اپنے آپ کو کر کے پھر اپنے ملک کو چھوڑ کے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کو پا کے اسے بھی بے آب و گیا میدان میں چھوڑنے کا حکم وہاں چھوڑ دیا. جا رہے ہیں چھوڑ کر حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو چھوڑ کر جاؤں. جیسے سنا کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے بھروسے انہوں نے بھی کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. جس اللہ نے آپ کو ضائع نہیں کیا ہے، نمرود کی آگ سے آپ کو بچایا ہے، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رخصت ہو رہے ہیں. جہاں تک نگاہ پڑی بچے کو، اپنی اہلیہ کو دیکھتے رہے اور پھر دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے حکم پر چھوڑا ہے، کچھ لوگوں کے کچھ قلوب کو تو متوجہ کر دے، پھیر دے ان کی طرف، اور کچھ پھلوں کا ان کے لیے انتظام کر دے. قرآن عظیم الشان نے اس نقشے کو کھینچا ہے. آپ کی دعا کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا سے نعمتیں سعودی عرب پہنچتی ہیں. A1 کوالٹی کی چیزیں سب سے پہلے، بیسٹ کوالٹی کی چیزیں سب سے پہلے سعودی عرب پہنچتی ہے. اور پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، قرآن عظیم الشان نے اس نقشے کو کھینچا ہے. فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، بڑے ہوئے، ایک اور آزمائی سے گزارا جا رہا ہے. بہت منت سماجت دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا ہے. اب جب وہ کام آنے والا ہے، بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، آزمایا جا رہا ہے. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے کے، ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے. دو تفسیریں اس کی ہیں کہ 14 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ بالغ ہو چکے تھے، بالغ نوجوان تھے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے، جس کو قرآن عظیم الشان نے بتلایا ہے. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. سورہ صافات آیت نمبر 102 کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں. تفسیر میں ہے کہ 3 روز تک آپ کو یہ خواب دکھایا گیا. خواب دکھانے کی وجہ بھی بتائی گئی کہ خواب کیوں دکھایا گیا. وہی نازل نہیں ہوئی کہ خواب کے ذریعے ایک اور آزمائش، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک چوائس تھی. آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ تعویلیں کر سکتا ہے کہ ہو سکتا میں نے یہ دیکھا ہو سکتا میں نے وہ دیکھا ہو سکتا میری یاد دہانی میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو، تعویلیں کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعویل نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں تلاش کیا. تو یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ کیا کرتے ہیں ابراہیم. آپ نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی کہ کوئی تعویل نہیں کی، اور اس خواب کو، چونکہ انبیاء کے خواب وہی کا درجہ رکھتے ہیں، تو خواب دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اس خواب کو اپنے بچے سے ذکر کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے. سعادت مند بیٹا تھا، جھک گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے وہ جھک گئے. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیرات ہے اس اطاعت گزاری پر. اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے والد صاحب، آپ کر گزریے اس کام کو جس کا حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. یہ ذہانت ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب بتا رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اس خواب کو سن کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے. اس لیے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے.
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، اپنے آپ کو کبر سے، گھمنڈ سے، عجب سے، بڑائی سے بہت دور کر دیا کہ میں بھی صبر کروں گا اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر، اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں۔ پھر آگے قرآن عظیم الشان نے نقشے کو کھینچا ہے، فلما اسلم وتولہ للجبین، لے کر گئے۔ اب لے جانے میں مفسرین نے اس کی تفسیر بتائی ہے کہ شیطان 3 جگہ پر آیا بہکانے کے لیے، اور تینوں جگہ 7 کنکر آپ نے مارے، جس کو آج حاجی رمی جمرات کے نام سے یاد کرتا ہے اس ادا کو، اس کنکر مارنے کو، کہ وہ شیطان کو کنکر مارتا ہے۔ ایک علامت بنائی ہوئی ہے، اس علامت پر وہ 7 کنکر پھینکتا ہے تاکہ اس واقعے کی یاد دہانی ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ 3 جگہ پر بہکایا، وہاں کنکر مارے، اور پھر اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے سورہ صافات میں کہ لیٹایا ابراہیم علیہ السلام نے گدی کے بل اسماعیل کو، چت لٹانا۔ مفسرین فرماتے سب سے پہلے تو سیدھا لٹایا تھا، لیکن چہرہ نظر آ رہا ہے، چھری چل نہیں رہی ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے گزارش کی کہ آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، اور چھری چلانے میں جو پدری شفقت آپ کی ہو رہی ہے، ایک باپ ہونے کے ناطے جو شفقت، جو پیار آپ کو آ رہا ہے، وہ نہ آئے اور سختی کے ساتھ آپ چلا پائیں۔ جب یہ منظر ہوا کہ چھری چلانے لگے، باندھ کر اور وہ چھری چلانے لگے اور چھری چل نہیں رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آ رہی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، جو حکم تم کو دیا تھا تم نے اس حکم کی تکمیل کی ہے، اور ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں کہ آزماتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ ابراہیم واقعتاً اسماعیل پر چھری چلا دیں اور ان کو کاٹ دیں، آزمانا تھا، آزما چکے، ذبح کرانا نہیں تھا، دیکھنا تھا کہ ابراہیم اس عمل کو کل گزرتے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کہ صرف آزماتے ہیں، چیزوں کو لیتے نہیں۔ اسی کو قرآن عظیم الشان نے آج ہماری قربانی کے بارے میں فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہارا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون جانور کا پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہاری دلوں کی تمنائیں پہنچتی ہے کہ کن امیدوں کے ساتھ، کن تمناؤں کے ساتھ، کن چاہتوں کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو، یہ پہنچتی ہے۔ ان ھذا ھو البلاء المبین، بڑی آزمائش سے گزارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر کیا ہوا، وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم دمبا بھیجا گیا۔ عظیم کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اللہ کی طرف سے آلہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ دمبا بھیجا گیا۔ چھری نہ چلنے پر جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر کھڑے تھے۔ مفسرین فرماتے کہ یہ وہ دمبا ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا اور جنت میں اسماعیل علیہ السلام کے زمانے تک اس کو رکھا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ تو یہ عظیم قربانی کی یاد کے لیے 10 ذی الحجۃ الحرام کو ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم جانوروں کو قربان کریں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کو اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے ہماتن تیار ہو کر چھری پھرا دی، ہم اپنے خواہشات پر، اپنی نفسانی خواہشات پر، اپنے ارادوں پر اللہ کے حکم کے لیے اس کو قربان کر دیں گے، اس کا عزم آ جائے۔ یہ جو جانور میں ذبح کر رہا ہوں، آج جانور کا حکم ہے، کل آپ
جو حکم دیں گے میں اس پر لبیک کہتے ہوئے عمل کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اور آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے۔ اصل عید الاضحیٰ نفس کی قربانیاں ہیں، ہاں، کہ اللہ کا حکم ہوگا، ہماری اپنی ضرورتیں ہوں گی، ہماری اپنی چیزیں ہوں گی، اب ہم چیزوں کو قربان کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو جانے دیتے ہیں۔ نماز کا وقت آیا، آپ بیزی ہیں، آپ نماز کے لیے آتے ہیں یا اس کام کو آپ اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ہر مرحلے میں آزمایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ بندہ اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے یا اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں ہر سال یہ یاد دلاتی ہے کہ سب سے اول درجے میں ہمیں اللہ کا حکم رکھنا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہر موڑ پر اللہ کی مرضی کو سامنے رکھا کہ یہ میرے رب کی چاہت ہے، یہ میرے رب کا منشا ہے، میں اس پر کھڑا اتروں گا۔ جہاں جہاں آزمایا گیا وہاں وہاں ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، پورے اترے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما هذه الاضحیہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے روحانی جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ ہم قربانی کریں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ اکرام کا جذبہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت پر رحم کیا یہ سوال کر کے، فمسوف، ٹھیک ہے بال والا جانور ہے، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اون کا کیا ہوگا؟ دمبا ہے جس میں اون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہر اون کے ریشے کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ اور یہ جو جانور ہے یہ آپ کو قیامت میں پلسرات سے پار کرانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس لن ینال اللہ لحومها، نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو یہ جو گوشت ہے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہمارا جو وجوب تھا، ہمارے ذمے جو قربانی واجب تھی وہ ادا ہو گئی۔ اب یہ جو ذبح ہو چکا جانور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ضیافت ہے، مہمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ یہ گوشت تم نے اللہ کے لیے جانور قربان کر دیا، اب یہ گوشت تمہارا، تم اس کو استعمال کرو۔ پھر فقہاء کرام نے اس کا طریقہ بتایا کہ یہ 3 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم ہونا چاہیے، ایک حصہ غربا مساکین میں تقسیم ہونا چاہیے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے۔ فیملی بڑی ہے، آپ پورا جانور اگر رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں۔ بدائع الصنائع فقہ کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو قربانی کا گوشت دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ صفائی کا خیال کہ ہمارا وجوب ہم زندہ کر رہے تھے، قربانی ہم ادا کر رہے تھے، اس میں ہمارے کپڑے خون آلود نہیں رہنے چاہیے، میلے کچیلے غلاظت میں بھرے ہوئے نہیں رہنے چاہیے، صفائی کا ہم خیال رکھیں، اور بہت زیادہ صفائی کے ساتھ ہم باہر نکلیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دلی کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، دل نہ دکھے کسی کا، صفائی کے ساتھ، اور جو ہمارے جانور کی جو غلاظت ہے اس کو کسی بیگ میں پیک کر کے ہم اس کے ٹھکانے اس کو پہنچا دیں، راستے میں نہ پھینکیں۔ ہر وہ عمل کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کو ہم نہ کریں۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔
تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام والی سنت ہے، ہر سال اس کو زندہ کرنا ہے۔ اب ایک بندہ ہے اگر وہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے، تو جیسے جمعہ میں بھی آپ نے سنا اس کے لیے وعید ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے اسے کوئی حق نہیں، وہ ہماری عیدگاہ ہے۔ کتنی زیادہ سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ بکرا لا کر قربان کرو، آپ بڑے میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، حصوں میں بھی حصے ہیں، الگ الگ ریٹ کے حصے ہیں کہ، اور اس میں بھی آپ کو دن دیے ہوئے ہیں قربانی کے 3 دن، عید کا دن، دوسرا دن اور تیسرے دن کے عصر تک، کہ آپ سہولت کے ساتھ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ قربانیاں ہو رہی ہے، پہلے دن ممکن نہیں ہے تو دوسرے دن کرو، دوسرے دن ممکن نہیں تیسرے دن کرو، عصر تک ہے۔ تو وسعت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، جس حیثیت کی طاقت دی ہے اس حیثیت کے مطابق قربانی ہونی چاہیے۔ ایک اور عمل کہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے تکبیر تشریق کا عمل، بدھ کی عصر تک یہ چلے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بدھ کے دن عصر تک یہ تکبیر تشریق ہم پڑھیں گے۔ ان تمام باتوں پر ہم غور کریں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ساری امت اسلامیہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔